إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حكيم بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں کچھ ایسے اصول کی طرف رہنمائی کی ہے، ایسے نمونے اللہ تعالیٰ نے قائم کیے ہیں کہ جن کی پیروی کرنا، جن کو یا جن ماڈل کو اپنے سامنے رکھنا ہمارے دین اور ایمان کے لیے، ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بہت اہم ہے، ان کا ذکر فرمایا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھ جو تھے ان کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ جب اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ان کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، تو اس سے یہ تعلیم اس نے دینا چاہا ہے، یہ بتانا چاہا ہے کہ ان کی زندگیوں کو دیکھو، ان کی زندگیوں کو پڑھو، ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، ان کو دیکھو اور اپنی زندگیوں میں ان کو برتو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا ہی مقصد ہے۔ اسی لیے اس سے ہٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ بھی کیا، کہا وہ لوگ بیوقوف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ بیوقوف ہیں، وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِيَ نَفْسَهُ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیوقوف لوگ ہیں جو ابراہیم کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں، ابراہیم کے طریقے سے اعراض کرتے ہیں، کہا وہ بیوقوف لوگ ہیں۔ اب دیکھنا یہ چاہیے ہر مسلمان کو، ہر مسلمان مرد و عورت کو، چھوٹے اور بڑے کو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو جب نمونہ کہا تو ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے ایمان اور صحیح عقیدے اور توحید پر، اللہ کی فرمانبرداری کی راہ پر، تو کہا یہ سب نمونہ ہے، تو سب کے لیے نمونہ ہیں۔ ابراہیم نمونہ ہیں، ان کی بیویاں نمونہ ہیں، ان کے بچے نمونہ ہیں، ان کے طریقے پر چلنے والے نمونہ ہیں۔ تو یہ ایک سبق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تمہارے لیے جب یہ نمونہ ہے اور یہ نمونہ اللہ کی طرف سے قائم کیا گیا ہے تو اس نمونے کو جاننا، علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہ تو عام لوگوں کے لیے، سب کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کر کے کہا کہ آپ کے لیے ابراہیم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا نمونہ آپ اخذ کریں، اس کی تعصی کریں، اس کی نقل کریں اور اس کی پیروی کریں، اور آپ تو قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو یہ تعلیم دی گئی۔ آج دیکھیے مسلمانوں کو خاص طور پر، عام طور پر تو سب کے لیے، لیکن مسلمانوں کو خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے توحید کے پہلو کو، ان کے گھر والوں کے توحید کے پہلو کو سب سے پہلے مد نظر رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے توحید میں کہیں خلل نہ آنے پائے، توحید سے کہیں غفلت نہ ہونے پائے، توحید کے سبق کو مسلسل کثرت کے ساتھ دہرائے جانے میں کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے، یہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ حالات الگ الگ ہوتے ہیں، دنیا میں قوموں کے حالات الگ الگ ہوتے ہیں، کہیں آسانیاں ہوتی ہیں، کہیں مشکلات ہوتی ہیں، کہیں مسلمان غیروں کی آبادیوں میں ایک اقلیت میں ہوتا ہے، کہیں مسلمان اکثریت میں ہوتا ہے، یعنی مستقل الگ الگ حالات ہر دور میں رہے، آج بھی الگ الگ حالات ہیں۔ جن حالات میں بھی مسلمان ہے اس میں دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کے لیے ابراہیم علیہ السلام کیسے نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نمونہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید پر کاربند تھے اور بہت پیارے لب و لہجے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلاتے تھے۔ یہ پہلو سب سے اہم ہونا چاہیے، توحید کا پہلو سب سے اہم ہونا چاہیے، کیونکہ توحید خراب ہوئی تو بندے کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا اللہ کے۔ ایک مسلمان کو سیریسلی یہ سمجھنا چاہیے اور پوری مضبوطی کے ساتھ سمجھنا چاہیے کہ توحید اگر خراب ہوئی تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، حج بھی اس کا قبول نہیں ہوگا۔ یہ حج کا سیزن ہے،
حج بھی قبول نہیں ہوگا۔ حج اور عمرے کی تو شروعات ہی ہوتی ہے توحید کے اعلان کے ساتھ۔ بندہ ایک طرح سے تجدید توحید اور اعلان توحید کرتا ہے، ہر طرح کے شرک سے برات کا اعلان کرتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پہلو توحید کے حوالے سے کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا پہلو توحید کے حوالے سے یہ تھا کہ آپ کا اپنے رب کے اوپر بھروسہ اتنا مضبوط تھا، توکل اتنا گہرا تھا، یقین اتنا مستحکم تھا کہ آپ سوچئے کہ پوری قوم دشمن ہے، پوری قوم، نمرود کی پوری حکومت دشمن ہے، اتنا پاورفل وقت کا حاکم ہے، گھر سے لے کر کے باہر تک سب شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہیں۔ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ توحید پر کاربند تھے، گھر سے لے کر باہر تک اسی بات کی تبلیغ کرتے تھے، اسی بات کی تعلیم دیتے تھے کہ دیکھو ان کی عبادت مت کرو، ان کی عبادت مت کرو جن کے پاس کوئی شکتی نہیں، ان کی عبادت مت کرو، یہ اپنے ہاتھوں سے جن کو تم بناتے ہو، معبود بناتے ہو، پھر ان کی پوجا کرتے ہو، پھر انہی سے نفع و نقصان کا سوال کرتے ہو، بڑے ادب کے لہجے میں لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے، سب سے زیادہ دنیا میں رعایت اور ادب کے مستحق ماں باپ ہیں۔ دیکھیے اپنے ابا سے کہتے ہیں یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك من اللہ شیئا، کہتے ہیں میرے ابا، لہجہ دیکھیے، کہتے ہیں میرے ابا آپ ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کوئی آپ کو نفع پہنچا سکتے ہیں، یعنی جو کہیں آپ کے کام نہیں آ سکتے، آپ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ سوچئے کبھی ایک اپنے کسی ملنے والے اپنے نیٹ ورک کے، اپنے خاندان کے یا باہر کے لوگوں سے، چاہے اپنی کمیونٹی میں ہو چاہے ادر کمیونٹی کے ہو، کیا کبھی ہمارے سامنے یہ اسوہ ہوتا ہے کہ ہم اس اسوے کو سامنے رہ کر کے ایسے ہی لہجے میں بات کریں جس لہجے میں ابراہیم علیہ السلام بات کرتے تھے، جس لہجے میں آپ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، ہمدردی میں بات کی، فکر مندی میں بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر چڑھ کر کے سارے قبیلوں کو بلا کر کے جو بات کہی تھی، اس بات میں بیک گراؤنڈ دیکھیے کیا تھا، انٹینشن کیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ پیچھے ایک دشمن کا گروہ ہے، ایک فوجی گروہ ہے جو تم پر حملہ کر دینے والا ہے، تو تم مانو گے مجھے؟ پہلے تو یہ ہے کہ آدمی کا اعتبار رہنا چاہیے، جہاں رہتا ہے، جس نیٹ ورک میں رہتا ہے، جس بستی میں رہتا ہے، جو بھی اس کا حلقہ ہے، اس میں اس کا اعتبار رہنا چاہیے کہ آدمی سچا ہے، آدمی ہمدرد ہے، تو بات میں اثر ہوتا ہے اور دعوت میں طاقت ہوتی ہے۔ اگر لا اعتبار آدمی ہو پہلے سے ہی سماجی سطح پر، سوشلی وہ ایسے ہی لوگوں کی نظروں میں گرا ہوا ہو اور وہ کسی اعتبار سے لوگوں کے نظر میں نہ آتا ہو کہ اس کا کیا اعتبار ہے، تو دعوت کا کام کرنا بہت مشکل ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ یہ پہاڑی کے پیچھے ایک گروہ ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا مانو گے؟ تو سب لوگوں نے ایک ہی بات کہی، کہا کہ آپ سے تو کبھی جھوٹ کا تجربہ ہوا نہیں کہ آپ کبھی جھوٹ بولتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈراتا ہوں، تم توحید پر آ جاؤ۔ دنیا میں
ظالم سے ظالم قوم کے لیے اس سے بڑی دعوت اور اس سے بڑی نصیحت اور طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ڈرایا جائے اللہ کے عذاب سے، لوگوں کو بتایا جائے شرک کے انجام سے، لوگوں کو بتایا جائے دعوت کی مخالفت کے انجام سے، لوگوں کو بتایا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسخرہ پن، کارٹون بنانا، رسوا کرنا یہ کتنا خطرناک ہے کسی قوم کے لیے، بتایا جائے لوگوں کو بتایا جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب پچھلی قوموں نے انبیاء اور ان کی دعوتوں کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، دعوت کا کام چلتا رہا، سمجھاتے رہے لوگ، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پھر اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو کتنا خطرناک تھا اللہ تعالیٰ کا پکڑنا، بہت خطرناک تھا۔ قومیں عام طور پر چھوٹی چھوٹی تنبیہوں سے خبردار نہیں ہوتی ہیں، یہ ان کا اپنا طریقہ ہے، یہ ایک دم چلن ہوتی ہے۔ عام طور پر لوگ اللہ کی پکڑ کو اللہ کی پکڑ نہیں سمجھتے، عام بات سمجھتے ہیں، ہماری آپ کی منحوسیت سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، یہ اصل ہمارے لیے مضر ہیں۔ اس کی مثالیں بھی ہیں۔ یہ ایک مثال ہے، ایک نصرانی تھا، عیسائی، مسلمان ہو گیا، اس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سیکھ لیا، پڑھا لکھا تھا، اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی بن کر کے کاتب وحی ہو گیا، وحی لکھنے لگا، قرآن اترتا تھا، لکھتا تھا۔ وہ پری پلان آیا تھا، منصوبہ بنا کر کے آیا تھا۔ اس کے بعد ایک دن وہ اعلان کر دیا، کہا نہیں میں اپنے پرانے مذہب اور دھرم پہ آ رہا ہوں، میں واپس عیسائی ہو جاتا ہوں، کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ کیا پھیلائی بات اس نے، کیا تہمت لگائی، کس طرح افطرا پردازی کی، کہا ان کے پاس کچھ نہیں ہے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، کہا یہ تو وہی پڑھتے اور بتاتے ہیں جو میں لکھ کر کے دیتا تھا۔ آپ سوچئے کہ اس وقت کتنی پلاننگ کے ساتھ کام ہوتا تھا، ہر دور میں ہوتا تھا، ہر دور میں ہوتا رہے گا۔ اس نے کہا کہ یہ تو وہی پڑھتے ہیں بتاتے ہیں آپ کو جو میں لکھ کے دیتا تھا، ان کو تو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، میں آیا تھا، میں اسی لیے لوٹ گیا۔ بے چینی پیدا ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی سبق دینے کے لیے سزا بھیجتا ہے، ورنہ سزا دے کر کے اللہ کو سب کو اسلام پہ کھڑا کرنا ہوتا تو مشکل کیا تھا، کیا مشکل تھی، اللہ کو سب کو مسلمان بنانا ہوتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا، سمجھ دیا، آزادی دی، دعوت کا نظام بنایا کہ بتاؤ سب کو، اگر ہمیں سب کو حق پر اور اسلام پر لانا ہوتا تو ہمارے لیے کیا مشکل تھا۔ اتنی بڑی مخلوق سورج ہے، اتنی بڑی مخلوق چاند ہے، رات کا آنا جانا ہے، اتنا بڑا دنیا کا نظام ہے، سب اللہ کے حکم کے، ایک حکم کے پابند ہیں۔ انسان کے اندر اس کے مقابل میں کتنی طاقت ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں رکھا، کہا تمہاری آزمائش ہے حق اور باطل کو کھول کھول کر کے بیان کرنے کے بعد کہ تم حق قبول کرتے ہو یا باطل پر چلتے ہو۔ تو دیکھیے ایسے ہی ہوا جب اس شخص نے پھیلایا، پروپیگنڈا کیا، کہا ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کو موت آ گئی۔ جب یہ مر گیا اور اس کی قوم کے لوگوں نے لے جا کر کے دفن کر دیا، تو رات میں قبر نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ صبح جب لوگ اٹھے تو دیکھا کہ یہ تو ہمارے مردے کی لاش باہر قبر سے پڑی ہوئی ہے، تو بات پھر پھیلایا، کہا ہو نہ ہو یہ محمد کے ساتھیوں کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہا یہ ان کے ساتھ تھے، ساتھ چھوڑ کر کے چلے آئے، تو انہوں نے ضد میں رسوا کرنے کے لیے قبر کھود کر کے ہمارے مردے کی لاش کو باہر پھینک دیا۔
یہ دیکھیں پروپیگنڈا ایسے ہی ہوتا ہے. جھوٹے پروپیگنڈے جب ہوتے ہوں تو اس وقت بھی مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ بہت بڑی سازش کا حصہ ہوتا ہے. قومیں جو ہیں دشمنی پر جینے والی کبھی تحقیق نہیں کرتی عام طور پر کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. بس کسی مخالف کے خلاف جو بات کہی جاتی ہے اس کو لوگ عام طور پر مان لیتے ہیں. اب بات پھیلا دی گئی، کہا کہ یہ محمد کے ساتھیوں نے ہی ایسا کیا ہے، انہوں نے ہی کیا ہوگا. اب دوسرے دن انہوں نے اور قبر گہری کھودی. گہری قبر کھودنے کے بعد دفن کر دیا. پھر وہی ہوا. تیسرے دن بھی یہی ہوا. دوسرے دن بھی بات وہی پھیلائی. تیسرے دن جب ایسا ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ اوپر والے کی طرف سے. علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سبق دیا دنیا کو، دنیا کے سامنے، کہ جو لوگ اسلام اور پیغمبر اسلام کے ساتھ افطرا، پردادی، جھوٹ اور تہمتوں کا عمل کرتے ہیں ان کو اللہ رسوا کرتا ہے، سزا دیتا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا قومیں سزا پانے کے بعد بھی اس کو سزا نہیں سمجھتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے ان کا معاملہ تھا. سزا کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ، حالات، کہیں اللہ تعالیٰ طوفان بھیجتا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ سیلاب بھیجتا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ بیماریاں بھیجتا ہے. مختلف ڈھنگ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو سزا دیتا رہتا ہے کہ یہ سوچیں کہ کہیں ہمارے کرتوتوں کا، کچھ بدعملیوں کا یہ انجام تو نہیں ہے. تو میرے بھائیوں بات یہ کر رہا تھا کہ ایمان اور یقین بندے کا پختہ رہنا چاہیے اور توحید اس کی مضبوط رہنی چاہیے. جب وہ پختہ ہوتا ہے اپنے ایمان اور عقیدے میں تو ہر طرح کے حالات میں وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے. ہم آج اپنے اس پیارے ملک میں بہت سارے پروپیگنڈوں کا سامنا کرتے ہیں، بہت ساری تہمتوں کا سامنا کرتے ہیں. ہمارا کام ہے انبیاء کی سیرتوں سے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے، ان کے ساتھ ایمان والوں کی سیرت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم سبق لیں. توحید میں کہیں خلل آنے نہ دیں. توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ ایک مومن بڑا ہو یا چھوٹا، عبداللہ ابن عباس بہت چھوٹی عمر کے تھے، اللہ کے نبی نے انہیں سبق پڑھایا، کہا ساری دنیا جمع ہو جائے تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کے لیے تو کوئی نفع اور نقصان اللہ کی تقدیر سے ساری دنیا تمہیں نہیں پہنچا سکتی. یہ ایمان کہاں سے ملا تھا؟ یہ ایمان وہیں سے ملا تھا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے، اللہ کی تعلیم سے وہ ایمان ملا تھا. ان کا ایمان تھا کہ یہ سارے لوگ جمع ہو کر کے اگر مجھے آگ کے الاؤں میں ڈال رہے ہیں تو میرا ایمان ہے کہ اگر اللہ مجھے آگ کے الاؤ سے بچانا چاہے گا تو بچا لے گا. اب بتائیے ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے. اس نمونے کو ہم اپنے اندر کتنا پاتے ہیں. اللہ کے نبی بچوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، سب کو سکھاتے تھے اللہ کے اوپر توکل رکھو، اللہ تمہارے لیے کافی ہے. الیس اللہ بکاف عبدا، اللہ نے سبق دیا ہے. کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ کے مقابل میں ساری دنیا اکٹھا ہو جائے اور اللہ نہ چاہے اپنے کسی بندے کو دنیا کے ہاتھوں نقصان پہنچنا تو کیا دنیا نقصان پہنچا سکتی ہے؟ یہ ایمان ہمارا ہے. یہ اصل سبق ہے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے. دیکھیے آگ کا الاؤ تیار ہوا، بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے کہ اس موقع پر انہوں نے کیا. آگ کا الاؤ تیار ہو گیا. آگ میں ڈالا جانا آسان نہیں تھا، قریب سے جا کر کے آگ جھلسا دیتی سب کو. تو شیطان نے انہیں مشورہ دیا کہ ایک ڈھیکلی بنا کر کے انہیں آگ میں ڈال دو. انہیں آگ میں ڈالا جا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں حسبی اللہ، کہتے ہیں حسبی اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم.
ایمان والو تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی نمونہ ہے. تمہارا ایمان عقیدے کے اعتبار سے اپنے رب پر، اس رب پر جو عرش پر ہے، اس رب پر جو عرش پر ہے. یہ تصور صحیح نہیں ہے، یہ گمراہی ہے، یہ توحید کے ساتھ خلل ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ہر رات آسمان دنیا میں رات کے آخری پہر پہ اترتا ہے. اللہ ہر جگہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں روز رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے. وہ کیسے اترتا ہے اس نے وہ شکل نہیں بتائی، وہ کیفیت نہیں بتائی، ہماری عقل اس کے ادراک سے قاصر ہے، لیکن کہاں اترتا ہے اللہ. اور جب آدمی یہ کہتا ہو کہ اللہ ہر جگہ ہے تو اسے یہ بتانا چاہیے کہ پھر اللہ اترتا کہاں سے ہے. یہ باطل عقیدہ ہے، توحید کے خلاف عقیدہ ہے. اس سے بچنا چاہیے اور بچانا چاہیے اپنے بچوں کو، اپنی جنریشن کو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے کتنا پختہ ایمان ہے اپنے رب پر. کہتے ہیں حسبنا اللہ یا حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے اور وہ بہترین بہت بڑا کارساز ہے. بندہ کہتا ہے اللہ میرے لیے کافی ہے تو وہ کہتا ہے یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. کسی شکتی کے تعلق سے ہمیں ڈر لگتا ہے نا، آگ کے جلانے کے تعلق سے کیا احساس ہوتا ہے ایک بندے کا؟ یہی احساس ہوتا ہے نا کہ جلا دے گی اور بھسم کر دے گی. لیکن ایمان والے کا یہ احساس اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے اللہ اگر چاہ لے گا تو آگ اپنے جلانے کی شکتی اور صلاحیت سے محروم ہو جائے گی. اس قوم میں، اس طبقے میں، اس دنیا میں جہاں مسلمان اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہو طاقتوں کے سامنے کہ ہماری پشپناہی کون کرے گا، ہمارا مددگار کون ہوگا، وہاں ان کے لیے سبق ہے بہت بڑا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کہ وہ اس بات کو مضبوطی کے ساتھ دل کی جڑوں میں بٹھائے رکھیں کہ اگر اللہ ہماری مدد کرے گا تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. آپ سوچئے اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تو عبداللہ ابن عباس 12 سال کے رہے ہو، بچے ہیں بچے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے دین کی تم حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. ہمیں اللہ کے دین کی کوئی پرواہ نہ ہو، توحید کی کوئی پرواہ نہ ہو، شرک کے تعلق سے کوئی غیرت نہ ہو، بدعتوں کے سلسلے میں کوئی بے چینی نہ ہو، یعنی اللہ کے دین کی کوئی حیثیت نہ ہو ہماری نظروں میں، تو آپ بتائیے اللہ تعالیٰ کی کیا حیثیت ہو سکتی ہماری؟ تو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کریں، توحید پر جمے رہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ابراہیم کے گھر والے بھی، ان کے ساتھ ایمان والے بھی نمونہ ہیں. آپ سوچئے جب اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے لے جا کر کے بکہ کی اس وادی میں جہاں زمزم ہے، کعبہ ہے، جب ہاجر کو اور اسماعیل کو، اب یہ دودھ پیتے تھے، بچے تھے، لے جا کر کے وہاں چھوڑ دیا اللہ کے حکم سے، تو دیکھیے کون سا سبق تھا جو انہیں بہت مضبوطی کے ساتھ یاد تھا اور جس کو لے کر کے وہ اپنی زندگی میں چلتے تھے. دینی ماؤں بہنوں کو دیکھیے سبق لینا چاہیے، سب کے لیے سبق ہے. ابراہیم مختصراً یہ کہ ابراہیم علیہ السلام جب جانے لگے تو ہاجرہ جن کو ہم کہتے ہیں کہنے لگی ہمیں آپ چھوڑ کر کے جا رہے ہو، تھوڑا سا پانی ہے، تھوڑا سا توشہ ہے، آپ بتائیے کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. تو دیکھیے وہ خاتون توحید، وہ توحید پر جمی ہوئی اللہ کی بندی کیا کہتی ہے؟ اللہ کی قدرت پر ایمان رکھنے والی وہ بندی کیا کہتی ہے؟
یہاں آبادی نہیں ہے، یہاں سبزہ نہیں ہے، یہاں کوئی مونس و مددگار نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی سورس نہیں ہے، لیکن اسے معلوم ہے کہ جہاں کوئی راستہ نہ ہو وہاں اللہ تعالیٰ راستہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تو وہ کہتی ہیں خاتون جائیے، جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کیا ہم مسلمانوں کا یہ ایمان ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کے ہم فرما برداری کرے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا؟ غیروں کے ہاتھوں اور اسی طرح طاقتوروں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ ہمیں رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہمارے حق میں ہوگی ہمارے لیے خیر ہوگا۔ سبق ہے جہاں کچھ سورس نہ نظر آتا ہو، جہاں کوئی ذریعہ نہ نظر آتا ہو، وہاں ایک مومن مرد و عورت کے لیے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا جب اس کی فرما برداری کی جائے گی تو وہاں راستہ نکالے گا جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہوگا۔ آپ دیکھیے، جب وہاں گھر میں کچھ خلل پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے تعلق سے شکایت جب ہونے لگی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو نصیحت کی کہ تمہاری بیوی میری بہو اس لائق نہیں ہے کہ میرے گھر میں اس کا رشتہ اور اس کا سلسلہ قائم رہے۔ انہوں نے ایک تعبیر استعمال کی، کہا کہ چوکھٹ بدل دو۔ چوکھٹ بدل دیا، ناشکری کی بات کی تھی، ناشکری کی بات۔ سبق یہ ہے کہ مومن ہر حال میں اپنے رب کا شکر گزار ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص کا بیٹا مر گیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جو جان قبض کرنے پر مامور ہوتے ہیں ان سے پوچھتا ہے میرے فلاں بندے کے بیٹے کی جان تم نے لے لی، اس کے کلیجے کے ٹکڑے کو چھین لیا، بتاؤ میرے بندے نے کہا کیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تیرے بندے نے کہا الحمدللہ علی کل حال، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ سوچئے اتنے بڑے موڑ پر بھی بندہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ جب اسماعیل کی بیوی نے کہا بڑی مشکل سے ہماری زندگی گزرتی ہے، بڑے حالات ہمارے خراب ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس مشکل میں بھی اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے بندی کو، اور یہ ناشکری کرتی ہے تو یہ تمہاری بیوی ہمارے بہو کے لائق نہیں ہے۔ یہ سبق ہے، اسماعیل اپنے باپ کے اور اپنے رب کے کیسے فرما بردار تھے، یہ سبق ہے۔ باپ کہتا ہے رب کا حکم ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دوں، اسماعیل کہتے ہیں رب کا حکم ہے تو ذبح کر دو میرے ابا، ذبح کر دو۔ ہم اپنے ماں باپ کے کتنے فرما بردار ہیں۔ ہر بچے کو، ہر شخص کو، ہم میں ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ اگر ہمیں دین کی فرما برداری اور سچائی اور حق اور اللہ کے حکم پر، نبی کے خالص سنت پر چلنے کا اگر حکم دیتے ہو تو ہم کتنے اس کے پابندی کرنے والے ہیں۔ یہ سبق ہے، یہی سبق آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تفصیل کے ساتھ پھیلا دیکھیں گے، آپ کے صحابہ کی زندگی میں دیکھیں گے۔ ان کے ہاں یہی طریقہ تھا، اللہ کے حکم کی فرما برداری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے لوث، بلا جھجک، بلا تردد آپ کی سنت کی پیروی، یہی سبق تھا۔ آج مسلمان کتنا قیل و قال کرتا ہے، حیل و حجت کرتا ہے، کتنی باتیں کرتا ہے۔ سنت کے آ جانے کے بعد کسی کو کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے اللہ کی طرف سے، دین کی طرف سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا منصب اور مقام کون نہیں جانتا ہے؟ کہتے ہیں میں نے جتنے علماء سے ملاقات کی سب کا اجماع پایا، سب ایک ہی بات کہتے تھے، نبی کی سنت کے بعد، نبی کی سنت مل جائے تو اس کے بعد اس کے خلاف کوئی ہو، کسی کی بھی بات ہو، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اپنے دور کے سارے علماء کا اتفاق پاتے ہیں، سنت آ جانے کے بعد کسی کی بات نہیں ہوگی، سنت بتا دیں گے۔ آج ہم اور آپ کسی کو اگر آپ بتائیں کہ اللہ کے نبی نے ایک لونڈی سے پوچھا اللہ کہاں ہے، تو اس نے کہا آسمان میں، آسمان میں عرش ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، کہا یہ مومنہ ہے۔ آپ اگر کہہ دو اللہ آسمان میں ہے
تو آپ گمراہ ہو، اور جو کہتا ہو اللہ ہر جگہ ہے وہی حق پر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھیے کہتے ہیں اللہ آسمان میں ہے، آپ فرماتے ہیں یہ مومنہ ہے۔ ایک پیمانہ ہے، پیمانہ جس سے طے ہوتا ہے کہ اللہ کے سلسلے میں ایمان رکھنا کہ اللہ عرش پر ہے، یہ ایمان کی بنیاد اور ایک شعار ہے۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات چل رہی تھی، حج کا سیزن چل رہا ہے، ہر عمرہ کرنے والا حاجی اور یا حج کا احرام عمرہ کے احرام کے ساتھ پہنچنے والا کعبہ میں پہلا کام کرتا ہے، اگر گنجائش ہوتی ہے تو حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، یا حجر اسود کو چھو کر کے چوم لیتا ہے اپنا ہاتھ اپنی لکڑی، یا اشارہ کر کے طواف شروع کرتا ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب حجر اسود پر پہنچتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا حجر اسود تو ایک پتھر ہے، تو ایک پتھر ہے، تیرے اندر نفع اور نقصان کی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ اگر میں نے اللہ کے نبی کو کرتے ہوئے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو نہیں دیتا۔ کہیں کہیں آدمی کی سمجھ میں کوئی سنت نہیں آتی تو اس کے سمجھ میں یہ تو بات آتی ہے کہ ہمارے نبی کی سنت ہے، کوئی ضروری ہے کہ ہماری عقل میں بھی آئے۔ آپ سوچو پتھر کو بوسہ دینا یہ عقل میں آنے والی بات ہے، لیکن عقل میں آنے والی بات یہ ہے کہ نبی نے اگر پتھر کو بوسہ دیا ہے تو امتی کو بوسہ دینا ہے۔ یہی ہمارے نبی کا اسوہ حسنہ، یہی تعلیم ہے اصل اسلام کی، یہی سبق ہم سب کو لے کر کے چلنا چاہیے۔ جو بھی سنت، جو بھی تعلیم ہمیں اللہ کی توحید اور نبی کی سنت کے حوالے سے ملتی ہو، بلا وہ چو چرا، بلا چو چرا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ مسلمانوں کے بیچ میں جس مسئلے میں بھی اختلاف ہو، اس مسئلے میں اللہ کے نبی کی سنت آ جانے کے بعد بلا وہ چون چرا اگر مان نہیں لیتا ہے آدمی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ اہل حدیث یہی دعوت ہے، توحید پر جمے رہنے کی، سنتوں پر جمے رہنے کی، اور سنت کی مخالفت میں کسی کی کوئی بات آئے، اگر ابو بکر و عمر کی بات سنت کی مخالفت میں نہیں لی جا سکتی تو آپ بتائیے امت میں ان سے بڑا کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے، رب العالمین ہمیں آنے والے دنوں کے اہتمام کی توفیق دے۔ حدیث میں آتا ہے سب سے افضل دن افضل ایام الدہر، جتنے سال میں دن آتے ہیں سب سے افضل دن سال کے کون سے ہیں؟ ذی الحجہ کے 10 دن۔ ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ نیکی کرنا، خیر کے کام کرنا، زیادہ سے زیادہ بھلائیوں کے عمل کرنا، یہ بہت اہم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جہاد سے بھی بڑا عمل ہے، جہاد سے بھی بڑا فضیلت کا عمل ہے، سوائے اس مجاہد کے جو جان و مال لے کے گیا ہو اور آیا نہ ہو۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں اور مثالیں ہیں جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو سب سے افضل قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو توحید پر کاربند رہنے کی توفیق دے، ہر طرح کے فتنوں، مشکلات، خوف اور کمزوریوں کے حالات میں بھی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر کاربند رہنے کی توفیق، ساتھ ساتھ یہ ایمان رکھنے کی توفیق دے کہ جب ہم اللہ کے حکم کی پابندی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بلند کر دے گا۔ بلندی ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی، حکومت ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی، حکومت ڈھونڈنے کا حکم شریعت نے نہیں دیا۔ شریعت نے کہا تم اللہ کے حکم کی پابندی کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں رزلٹ کے طور پر، تحفے کے طور پر دے گا، تمہارے ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، کہا اگر تم عزت چاہتے ہو، سربلندی، تو اپنے نبی کی سنت کی پیروی کرو، اگر نبی کی سنتوں کو چھوڑ دو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان بنیادوں کو سمجھنے کی توفیق دے، سمجھنے کے ساتھ یقین کے ساتھ اللہ اس پر کاربند رہنے کی توفیق دے۔ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں توحید پر رہیں، تقویٰ پر رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر رہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اسی پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔